إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے، ان کی آزمائشوں کے بارے میں پڑھا ہم نے، پھر انہوں نے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور اس وقت جو ان کی دعائیں تھیں، تو کل بیسک ہمارا جو ٹاپک تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی طریقے پر، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہی آتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس دعا کے عموماً ہم 3 حصے کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور اس کے بعد وفی الآخرۃ حسنہ، اور پھر وقنا عذاب النار۔ تو 2 حصے جو ہیں وہ آخرت کے متعلق ہیں دعا کے، اور ایک حصہ جو ہے وہ دنیا کے متعلق ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے لیے بھی دعا مانگی، اور اس دعا میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آتینا فی الدنیا حسنہ پہلے لے کر آئے ہیں دعا میں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ پہلے آیا ہے، اور وفی الآخرۃ حسنہ بعد میں آیا ہے۔ تو دنیا کے لیے دعا مانگنا اور اس کو دعا میں پرائرٹی دینا، یعنی پہلے مانگنا، درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کیا، پہلے انہوں نے دعا کی کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور یہاں پر رزق فراوانی سے عطا کر، اور یہ 2 بنیادی چیزیں جو دنیا کی ضرورت کی چیزیں تھی، اس کے بعد پھر ان کی ساری دعائیں آخرت کے بارے میں۔ تو آلدو دنیا کو آپ پہلے مانگ سکتے ہیں، لیکن دنیا کو غم و غم نہیں بنانا کہ سارا وقت بس اسی کو مانگتے رہیں اور آخر میں ایک چھوٹی سی دعا کر لیں کہ بس آخرت کے عذاب سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ بیسک دعاؤں کا جو بڑا حصہ ہے وہ آخرت کے متعلق ہونا چاہیے، اور دنیا میں جو آپ کی بنیادی ضرورتیں ہیں ان کے لیے آپ ضرور دعائیں کریں، اور اللہ سے حلال اور پاکیزہ جو ہیں وہ چیزیں مانگیں، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی چیز سے ہے، رزق سے ہے یا ریلیشن سے ہے یا کسی بھی چیز سے، اللہ سے وہ چیز مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ بہتر جانتے میرے حق میں کیا بہتر ہے۔ آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 130 سورۃ البقرہ سے ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن ملت ابراہیم۔ اب ملت ابراہیم کو پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا پیچھے۔ ملت جو ہے اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ ملت بیسیکلی میم لام لام اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ طریقہ بھی ہوتا ہے، پھر اس کا مطلب جو ہے وہ دین بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شریعت بھی ہوتا ہے، دین، شریعت اور طریقہ کار۔ تو چونکہ مشرکین مکہ، یہود اور عیسائی، یہ تینوں جو ہیں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی ملت پہ کہتے تھے، ان کے دین پر کہتے تھے، تو ان کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے ابراہیم علیہ السلام کا دین بتانے کے بعد، ان کا طریقہ بتانے کے بعد، ان کی فرمانبرداری بیان کرنے کے بعد، ان کی دعاؤں کے ذریعے ان کا آخرت کے متعلق جو ان کا نقطہ نظر تھا اس کو بیان کرنے کے بعد، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ ابراہیم۔ اور یرغبو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف رغبت کرنا، کسی چیز کی طرف مائل ہونا، لیکن جب یرغبو کے آگے رغبہ کے آگے جو ہے ان آ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنا، یعنی رغبہ ایلا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف مائل ہونا، اور رغبہ ان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف سے منہ موڑ جانا۔ جیسے آپ اردو میں سانپ کے لاگ کے پڑھتے ہیں نا،
تو ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن اس کے آگے جو مطلب جو لاحقہ لگا ہوتا ہے اس سے اس کا میننگ بدل جاتا ہے. ٹھیک. تو اسی طرح یہاں پر یہ لفظ ہے اسی کانٹیکس میں آپ اس کو پڑھیں گے کہ رغیبہ کا ویسے مطلب جو ہوتا ہے رغبت کرنا ہوتا ہے. رغیبہ الہ جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طرف رغبت کرنا، اور رغیبہ ان جب آ جاتا ہے تو منہ موڑنے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی الٹ ہو جاتا ہے اس کا میننگ. تو وہ من یرغب عن ملتی ابراہیم، تو جو کوئی منہ موڑتا ہے اور کون منہ موڑتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے یا ان کے دین سے یا ان کی شریعت سے، الا مگر من سفیہا وہ جو جس نے بیوقوف بنایا نفسہ اپنے آپ کو، وہ جو خود اپنے آپ کو بیوقوف بنائے ہوئے ہے. اور یہ سفیہا جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عقل میں کمی ہونا. بیسکلی سفیہ ہم کہتے ہیں ہلکے پن کو. ٹھیک ہے. تو عقل کے ہلکے پن کے لیے خاص طور پر یہ لفظ آتا ہے. تو پھر اس کا عمومی معنی جو ہے وہ بے وقوف کر دیا جاتا ہے. جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا کہ جب انہیں کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہاں سفیہن کی جمع سفہاء آئی تھی، تو اس میں ہم نے اس کو پڑھا تھا تفصیل سے. تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے وہی شخص منہ موڑ سکتا ہے جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا، یعنی جس کے اندر علم کی کمی ہے، جو کم عقل ہے، جو ناسمجھ بھی ہے اور اعتراض بھی کرتا ہے. سفیہ نفسہ کہ آپ اس طرح سمجھ لیجیے کہ وہ بات مان کے نہیں دے رہا، اس نے خود اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا ہے. ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے، صاف نظر آ رہی ہے، لیکن وہ اس کو ماننا نہیں چاہتا. یعنی جیسے یہود تھے، تو یہود کو نظر آ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں یعنی قرآن، وہ بالکل وہی ہے جیسا کہ تورات ہے، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن وہ اپنے نفسوں کو خود بے وقوف بنائے ہوئے تھے، وہ مان کے نہیں دیتے بات. یعنی کوئی بات سمجھ آنے کے باوجود اس کو مان کے ہی نہ دینا، اس یہ مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بے وقوف بنانا، خود اپنے آپ کو بے وقوف بنانا، سیلف ڈسپشن میں اپنے آپ کو رکھنا. اور یہ کس کی نشانی پڑی تھی ہم نے پیچھے؟ کس کی نشانی پڑی تھی؟ خود فریبی کا شکار کون لوگ ہوتے ہیں؟ منافقین کی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو بیان، یعنی ان کے دین کو بیان کر کے کہ کس طرح وہ مکمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت کو مانتے تھے اور فقط اللہ ہی کی عبودیت کے لیے اپنا سر تسلیم خم کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی جو اللہ کی طرف سے آزمائش ان پر آئی اس پر وہ پورا اترے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طرز فکر اور طرز عمل جو ہے اس کے ذریعے مکمل طور پر اللہ کی تابع داری کر کے دکھائی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے دکھائی. لیکن جو ان کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ ہیں جنہوں نے سمجھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑ لیا ہے، یعنی توحید سے منہ موڑ لیا ہے، شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، یا اللہ کی فرما برداری سے منہ موڑ لیا ہے اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل پڑے ہیں. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے اسے. کس کو؟ ہو کی ضمیر کس کی طرف جاری ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف. پھر دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالح لوگوں میں سے ہیں. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں شامل ہوں گے. اور کیوں چن لیا؟ بالکل اگلی آیت میں اس کی وجہ بتا دی گئی ہے کہ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے رب نے اس کو کہ فرما بردار ہو جا. قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے. یہ نہیں کہا کہ کیوں، ایسے کیوں، یا اس کی کیا لاجک ہے، یا اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، یا یہ کہ آج کے دور میں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور میں کیوں کروں جب سارے نہیں کر رہے. نہیں، اللہ نے کہا ڈو دس، ہی سیڈ آل رائٹ، سمعنا و اطعنا. تو جب انسان
اس جگہ پہنچ جاتا ہے جب وہ اللہ کا حکم سنتا ہے اور مان جاتا ہے، بنا چوں چرا کیے، بغیر کسی ہٹ درمی کے دکھائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو خاص کر لیتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے کسی خاص قسم کے چوگے اور چولے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کہے اسلم تو ہم کیا کہیں، اسلمت لرب العالمین۔ اللہ کہے یہ کام کرنا ہے، چاہے ساری دنیا اس کے اگینسٹ جا رہی ہو، ہم کہیں گے ٹھیک ہے، جب اللہ کا حکم آ گیا تو ہم یہی کریں گے، چاہے میری سمجھ میں بات آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، مجھے اس کی لاجک سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، مجھے اس میں بظاہر اپنی دنیا کا نقصان نظر آ رہا ہے یا فائدہ نظر آ رہا ہے۔ جب اللہ نے کہا بات مانو، یہ کرو، فرما بردار ہو جاؤ، اسلم، تو کیا ہے، اسلمت لرب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو، بندوں کو آزماتا ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے۔ اللہ تعالیٰ جب بندوں کو اپنے لیے خالص کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر آزمائشوں کی چھلنی میں ڈالتا ہے، اور پھر اس میں سے ان کی علائشیں نکال کر، اور جو کھوٹ کپٹ ہوتی ہے ان کے اندر، وہ ساری الگ کر کے، اگر وہ ان آزمائشوں پہ پورا اترتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص بندوں میں خاص کاموں کے لیے چن لیتا ہے۔ تو اس کے لیے پہلا سٹیپ انسان کو اٹھانا پڑتا ہے، پہلا ہاتھ اس کو اللہ کی طرف بڑھانا پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے دگنی جو ہے وہ تیزی سے بندے کو ہاتھ تھام لیتا ہے، بندے کو اپنی طرف لے آتا ہے، لیکن پہلا ہاتھ بندے کو اٹھانا پڑے گا۔ جب اللہ کہے گا اسلم، تو پھر یہ نہیں کہ اچھا کل کریں گے، اچھا ابھی بچے چھوٹے ہیں، اچھا ابھی یہ بات ہے، تھوڑا سا یہ کر لیں پھر کریں، نہیں، پھر آپ نے ہاتھ تو بڑھایا ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تھامیں گے بھی نہیں۔ آپ کو فوراً ہاتھ بڑھانا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کرو، یہ درست راستہ ہے، اس چیز کو چھوڑ دو، اس خواہش نفس کو چھوڑ دو، اس طرف آ جاؤ، صراط مستقیم یہ ہے، تو بس ٹھیک ہے، اب ہم ہر چیز کو چھوڑ دیں گے اور صراط مستقیم پر پہلا قدم رکھیں گے، آپ اللہ آپ کا ہاتھ تھام دے گا، اور جب تک پھر آپ خود نہیں چھڑائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ یہ ہم ہوتے ہیں جو اپنا ہاتھ چھڑا لیتے ہیں اور سیدھے رستے پر آنے کے بعد پھر ٹیڑھے رستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سیدھے رستے پر رکھے۔ یہ ہم ہوتے ہیں جو اللہ سے دوریاں بنا دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے والے کا ہاتھ نہیں جھٹکتے۔ جیسے سورہ لیل میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ ٹھیک ہے، وہ جسے دیا گیا، جو دیتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اور اس نے تصدیق کی، بھلائی کی، اور حسنہ بمانی مفسرین کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو اس راستے کی طرف ہم اس کے لیے آسانی کر دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ لیکن اگر دوسری طرف وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیں گے اللہ تعالیٰ جس راستے پہ وہ چلنا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے جو ہمیں اپنے سے دور کرتے، یہ ہم خود ہوتے ہیں جو اپنے راستے کی چوائس کرتے ہیں، اور پھر ہم ہوتے ہیں جو اپنا ہاتھ اللہ کو پکڑانے کے بعد پھر واپس کھینچ لیتے ہیں اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں آپ کو جوڑے رکھے گا اپنے ساتھ، وہ آپ کو ہلائے گا ضرور، آپ کو بتائے گا ضرور کہ یو آر ڈوئنگ رانگ، واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ، لیکن اگر ہم خود پلٹنا نہیں چاہیں گے تو وہ زبردستی ہمیں سیدھے راستے پر نہیں لے کر آئے گا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق چن لیا تھا ہم نے اسے دنیا میں۔ اور آپ دیکھیں گے دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی آزمائشوں پر پورا اترے تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پھر ان کو جو ہے وہ پوری تا قیامت
جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے، تب تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ بلند رہے گا. اسی طرح جب تک مسلمان نماز پڑھتے رہیں گے، درود ابراہیمی پڑھتے رہیں گے، تب تک جو ہے وہ ان کا نام جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا اسی طرح ان کے اوصاف کے ساتھ، ان کے طریقے کے ساتھ بیان ہوتا رہے گا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اکنالج کیا. وہ جب آزمائشوں پہ پورا اترے، جب انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا، یا ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اکنالج نہیں کیا، ان کو ریوارڈ نہیں دیا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوارڈ دیا. ان کی نسل میں 4000 پیغمبر بھیجے، 4000 نبی بھیجے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، تو آخرت میں بھی البتہ وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے. آخرت میں صالح لوگوں کے ساتھ ہونے کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے، کیا کرنا پڑے گا کہ آخرت میں ہم لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں. آخرت میں ہم انبیاء اور شہداء اور صالحین اور صدیقین کے ساتھ ہوں. ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن انسان انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے وہ محبت رکھتا ہوگا، یعنی جن کی طرح کا وہ طرز فکر رکھتا ہوگا، جن کو وہ آئیڈیلائز کرتا ہوگا، جن سے وہ محبت رکھتا ہوگا، وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ان کے ساتھ اس کو اکٹھا کر دیا جائے گا. اب ہم میں سے ہر ایک جو یہاں بیٹھا ہے، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں. ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہم حضرت عائشہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہوں. ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے. لیکن اب اس سے پیچھے آ جائیے، ہمارے آئیڈیل کون ہیں، ہم محبت کس سے کرتے ہیں، ہم فالو کس کو کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہو، جس کا طرز فکر آپ اپناتے ہو، جس کے ساتھ آپ رہتے ہو، جس کی سوچ کی طرح کی آپ کی سوچ ہے، جس کے اعمال کی طرح کے آپ کے اعمال ہیں، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے نا. اب دنیا میں تو ہم آئیڈیلائز کریں ایکٹرز کو، ایکٹریسز کو فالو کریں تو ان کے فیشن کو کریں، پولیٹیشینز کو آئیڈیلائز کریں یا اسپورٹس مین کو آئیڈیلائز کریں، ان کی طرح کے ہیئر کٹس اور ان کی طرح کی ڈریسنگ اور اس طرح کے کام کریں. اور آخرت میں ہم چاہیں کہ ہم حضرت آسیہ کے ساتھ ہوں، حضرت عائشہ کے ساتھ ہوں، حضرت مریم کے ساتھ ہوں، امرأۃ العمران کے ساتھ ہوں، صحابیات کے ساتھ ہوں، اللہ کی اور نیک بندیوں کے ساتھ ہوں. تو یہ تو نہیں ہوگا. پھر یہ تو پھر امانی ہی ہو گئی. پیچھے ہم نے امانی کی ڈیفینیشن پڑھی تھی نا بہت اچھے طریقے سے. طریقہ کار تو ہمارا ہندوؤں والا ہو، خوشیوں میں، غمی میں. فالو تو ہم کرسچنس کو کر رہے ہیں، ان کے رواج کو کر رہے ہیں، ان کے طریقوں کو کر رہے ہیں، ہندوؤں کے طریقوں کو کر رہے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ آخرت میں ہم صالحین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ جمع کر دیے جائیں. تو ایسا تو نہیں ہوگا. صرف کچھ ریچولز ادا کر لینے سے ہم پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہو جاتے. ملت کا مطلب ہوتا ہے دین، شریعت اور طریقہ. ٹھیک ہے، پورے کا پورا اس کے اوپر چلنا، پورے کا پورا اس میں داخل ہو جانا. دین بیسکلی مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، دا کوڈ آف لائف. پورے کا پورا دین میں داخل ہو جانا. اور پھر اس میں بھی کیسے داخل ہونا؟ ان لوگوں کے طریقے پہ چلنا، ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا جنہوں نے اس دین کو ویسا ہی لیا جیسا کہ اللہ نے نازل کیا. لیکن کریں ہم اپنی مرضیاں، جو جی میں آئے وہ کرتے رہیں. اور خواہش ہماری یہ ہے کہ آخرت میں ہم جو ہیں وہ الحقنا بالصالحین، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ملا دیں. تو پھر یہ امانی رہ گی نا.
یہ تو صرف بیس لیس خواہشات رہ گئی. اب یہ ہے کہ آخرت میں صالحین کی جو یا دنیا میں جو صحبت صالحین ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر دنیا میں ہم صالحین کے ساتھ رہیں گے تبھی ہم آخرت میں صالحین کے ساتھ جمع ہو سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں صالحین کے ساتھ جمع کریں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء نے بھی یہ دعا کی. جیسے ہم حضرت ابراہیم کی دعا پڑھتے ہیں نا، ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین. ٹھیک ہے، والحقنی بالصالحین. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتے ہیں آپ کے لیے. کیونکہ دنیا میں بھی وہ آپ کو اللہ سے دور نہیں ہونے دیتے. دنیا میں بھی وہ آپ کی غلطیوں پر، آپ کی کوتاہیوں پر پردے نہیں ڈالتے. آپ کی دوستی کی وجہ سے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہاں پر غلط تھے، آپ کو اس کو ایسے درست کرنا چاہیے. یہ اللہ کی نافرمانی ہے. وہ دوستی نبھانے کی خاطر خود اللہ کو چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ وہ آپ کو اللہ کی طرف کھینچتے ہیں. تو جو دنیا میں پھر اللہ کی طرف آپ کو کھینچنے والے ہوں گے تو آخرت میں بھی پھر آپ کو ایک اچھے انجام کی طرف لے کر جائیں گے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے تھی. یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو. فلا تموتن، تو نہ تم ہرگز مرنا، الا مگر یہ کہ وانتم ہو تم مسلمون مسلمان فرما بردار. نہ تمہیں موت آئے مگر یہ کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو. جس طرح کی فرما برداری ابراہیم علیہ السلام نے خود اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے دکھائی تھی، اسی طرح کی فرما برداری کی وصیت انہوں نے اپنی اولاد کو بھی کی. وَوَصَّى بِهَا، اور اسی کی وصیت کی. کس کی؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کہیں اسلم تو تم بھی اس کے فرما بردار ہو جاؤ. جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو تم اس کی اطاعت کرو. وَوَصَّى بِهَا، یعنی کس چیز کی وصیت کی؟ اس فرما برداری کی، اس فرما برداری کی. اور نہ تمہیں موت آئے مگر یہ کہ تم اس فرما برداری کی حالت میں ہو. تو ہم سب جانتے ہیں کہ موت کا ایک وقت مقرر تو ہے لیکن معلوم نہیں ہے. تو انسان کی موت اسی حالت میں زیادہ تر آتی ہے، اور یہ ایمانی حالت کی بات ہو رہی ہے، فزیکل حالت کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، ایمانی حالت میں انسان کی موت اسی میں آتی ہے جس میں وہ زیادہ تر رہا ہوتا ہے. اگر ایک انسان صرف کنارے کنارے عبادت کرنے کا عادی ہے اور زیادہ تر وقت وہ اللہ کی نافرمانی میں رہتا ہے، تو پھر اگر اللہ چاہے اور اللہ کو اس کی کوئی ادا پسند آ گئی تب تو اس کی موت جو میں چھوٹے بچوں کی کلاس میں دیا کرتی ہوں، جب ان کو میں یہ بات سمجھاتی ہوں. آپ ایک شخص ہے جس کو عادت ہے، میری آواز صاف آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ہاری جی جی ایک شخص ہے جس کو عادت ہے ہر وقت گانے گنگنانے کی. وہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا گنگناتا رہتا ہے، گانے گنگناتا رہتا ہے. اب وہ جب سڑک پہ جا رہا ہے اور ایک دم اگر اس کی موت کا وقت آ گیا اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اب اس وقت اس کی زبان سے وہ گانے ہی نکلیں گے، یعنی وہ اسی حالت میں ہوگا. لیکن دوسرا وہ شخص جس کو عادت ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنے کی، اور وہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھتا ہے، تو اس کو جب ایسی کوئی سڈن ڈیتھ گھیرتی ہے تو اس کی زبان سے وہی جاری ہوگا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب وہ موت کا وقت ایک دم آ جائے تو انسان وہ گانا چھوڑ کے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دے. ایسا تو نہیں ہوتا. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ موت کے وقت جو ہے انسان عام طور پر وہی کچھ بول رہا ہوتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں زیادہ حصہ کیا ہوتا ہے. جیسے وہ ایک ڈاکٹر صاحب کی ڈائری تھی جو انہوں نے ایسے پیشنٹس کے لیے کے بارے میں لکھی تھی.
ایک بک جس میں انہوں نے قریب المرگ پیشنٹس کے بارے میں بتایا تھا کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو ان کو کلمے کی تاکید کرنے کے باوجود جب وہ ان کے پاس کلمہ پڑھ بھی رہے تھے اور ان کو تاکید بھی کر رہے تھے کہ آپ کلمہ پڑھیں، تو ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ان کی زبان سے وہی خرافات جاری ہو رہی تھیں جو وہ ساری زندگی بولتے رہے۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنا زیادہ وقت کن چیزوں میں گزاریں، ہماری زبان سے زیادہ وقت کیا چیزیں جاری رہتی ہیں، ہمارا دماغ دل جو ہے وہ زیادہ وقت کن چیزوں کی طرف رہتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور وہی آسپیکٹ جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پیچھے بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی فکر، اولاد کی آخرت کی فکر بہت زیادہ نظر آتی ہے ہمیں اس میں، ابراہیم علیہ السلام کے اسوا میں۔ موت کے وقت جو ہے وہ انسان کو سب سے زیادہ خیال اپنی اولاد کا ہوتا ہے، اور اس وقت وہ کیا وصیت کرتا ہے ان کو، یا جب وہ اولاد کو وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے ان کو، اور یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی اپنی اس ساری زندگی پر جو اس نے گزاری ہوئی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی تو وہ اولاد کو جو ہے وہ دنیا کی چلاکیاں اور بے ایمانیاں اور اس کا حق چھیننا اور اس کا مطلب تنگ کرنا اور یہ اور وہ کرتا رہا ہو، اور عین موت کے وقت وہ ان کو نصیحت کرے کہ تم اللہ کی فرما برداری کرنا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ میں سے کسی کو اتفاق ہوا ہو کسی ایسے شخص کے قریب جو کہ قریب المرگ ہو، تو وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ عام طور پر ہمارے ہاں جب لوگ وصیت کرتے ہیں اپنے بچوں کو تو وہ کیا وصیتیں کرتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ کبھی آپ میں سے کسی نے دیکھا کسی کو ایسے وصیت کرتے ہوئے، بتاتے ہوئے کچھ؟ السلام علیکم میم، ایک ہمارے تھا، میں نے سنا ہے کہ ایک عورت کی ڈیتھ ہونے والی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو لوگ تھے جو ناراض تھے مجھ سے دنیا میں، تو آپ نے نا ان سے میرا کھانا بھی نہیں لینا اور ان کو میرے مرنے پہ نہیں آنے دینا۔ میں نے ایک دفعہ یہ سنا تھا، اور پھر مجھے یہ عجیب سا لگا کہ جب انسان کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے تو تب تو انسان ایسی نصیحت نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، اور کرنے والے اس طرح کی وصیتیں کرتے ہیں، میرے مرے کا منہ نہ دیکھنے دینا۔ ایک شخص تھا، اس کے بارے میں اسی طرح میں نے پڑھا تھا کسی جگہ پر کہ اس کی جب موت کا وقت قریب آیا وہ کافی بوڑھا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ اب میرا آخری وقت قریب ہے، تو اس نے بیٹھ کے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ فلاں فلاں شخص کی جو زمین ہے اس کو تم نے کیسے کیسے جو ہے وہ ہتھیانا ہے، مطلب کہ ان کو واپس نہیں کرنی، یہ ہمارے قبضے میں، یہ ہمارے خاندان کی بن گئی ہوئی ہے، اس کو تم نے واپس نہیں جانے دینا۔ اور اپنی جو اس کی روایات تھیں اور جو اس نے طریقے بنائے ہوئے تھے وہ سارے ان کو ریمائنڈ کروائے کہ یہ تم لوگوں نے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ جی ام کلثوم، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، میں نے اپنے فادر کو دیکھا تھا، موت سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے، تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کی بات ہوگی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ابھی ان کا انتقال ہو جائے گا۔ تو انہوں نے میرے بھائی سے کہا کہ فوراً ایک بکرا لے کر آئے اور اس کو صدقہ کر دیں، اور پھر سخت سردی کا موسم تھا تو کہنے لگے کہ یہ دروازے بھی کھول دیں اور کھڑکیاں بھی کھول دیں، بہت سارے لوگ اندر آ رہے ہیں، ان کو آنے دیں۔ اور ایسا ہوتا ہے یوزلی، اس طرح کی باتیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جو اس وقت فیز ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے تو وہ اپنے پاسٹ میں رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس پاسٹ میں جو ہے وہ اس کو جو لوگ فوت ہو چکے ہوتے ہیں، جو ان کے بچپن کے ساتھی ہوتے ہیں، تو وہ ان کو گویا وہ ایک ریل سی دوبارہ چلنی شروع ہو جاتی ہے ان کے ذہن میں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر جسے کہتے ہیں نا وصیت کرنا کہ میرے بعد یہ کرنا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو شخص دنیا میں اولاد کے دین کی فکر کرتا ہے نا، تو ایٹ دا اینڈ بھی وہ اس کو اولاد کے دین ہی کی فکر ہوتی ہے، وہ اسی طرح کی وصیت کرے گا کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جی نعیمہ۔
جی میم، میرے سسر ایسے تھے کہ وہ زندگی میں بھی اپنی اولاد کو بھی نماز کے لیے ڈانٹ ڈپٹ بہت کرتے تھے کہ پڑھو، اور دوسروں کو بھی. تو ہاسپٹل میں وہ ایک طرح سے وہ ایسے ہی تھے کہ قومے میں تھے. تو ذرا سی ان کی طبیعت بہتر ہوتی تھی تو وہ ارد گرد جو اٹینڈنٹ یا پھر وہ ہوتے تھے دوسرے ہاسپٹل کے بھی لوگ ہوتے تھے نا، ان کو بھی ڈانٹ کے کہتے تھے کہ نماز پڑھی ہے، پوچھتے تھے نماز پڑھی ہے، نہیں پڑھی، چلو پڑھ کے آؤ. تو مطلب ان کو تھوڑی سی بھی ہوش آتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے. وہ خود بہت پابند تھے نماز کے. بس یہ مجھے چیز ہوتی تھی کہ انہوں نے ساری زندگی یہ کیا تھا اور اس وقت بھی وہ یہی کر رہے تھے اور بالکل. اور پوچھتے اسی تھے. طرح اس کے اپوزٹ آپ یہ دیکھیں، اس کے اگینسٹ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے نا کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو موت کے وقت جو خاتمہ ہے، خاتمہ بالخیر، وہ بہت ضروری ہے. ایک شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ساری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے، لیکن موت کے وقت وہ ایسی وصیت کر جاتا ہے جس سے اس کی پچھلی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. یعنی آخر تک اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو موت ہے وہ فرما برداری کی حالت میں ہو. جیسے حضرت یوسف ہی کی دعا ہے نا کہ اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. تو اللہ تعالیٰ آپ مجھے مسلم فوت کرنا، اس حالت میں مجھے موت آئے کہ میں آپ کا فرما بردار ہوں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارا جو انجام ہے وہ احسن کریں فی الامور کلہا، تمام امور میں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس کے علاوہ بھی بہت ساری مسنون دعائیں ہیں جو ہمیں خاتمہ بالخیر کے لیے کرنی چاہیے. اور وہی بات آ جاتی ہے دوبارہ، پھر وہی بات کہ یہ اللہ کا دستور ہے کہ جو بھلائی مانگتا ہے، جو خاتمہ بالخیر مانگتا ہے، جو فرما برداری کی حالت کو مانگتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کو وہ خیر، وہ خاتمہ بالایمان جو ہے وہ دیتے بھی ہیں. اور آپ کو پھر وہی ایگزامپلس دوں گی، پہلے بھی جو پہلے سے پڑھ رہے ہیں اسٹوڈینٹس ہمارے ساتھ، وہ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ جیسے غالباً موٹر وے پولیس والوں کا یہ بیان تھا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں 2 لڑکے تھے گاڑی میں، اور ان میں سے ایک جو تھا وہ حافظ قرآن تھا، اور قرآن اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے قرآن کو ریوائز کیا کرتا تھا. تو جب ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موٹر وے پولیس والے وہاں پہنچے، تب انہوں نے کان لگا کے سنا کہ وہ جو بہت زیادہ زخمی تھا لڑکا، دونوں میں سے ایک زیادہ جو زخمی تھا، تو وہ کچھ بول رہا ہے. انہوں نے کان لگا کے سنا تو وہ قرآن ہی کی تلاوت کر رہا تھا، اور اسی حالت میں اس نے جان اپنی دے دی. اور جو اس کے دوست سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا یہ کہ اس کی عادت تھی، یہ اسی طرح قرآن پڑھا کرتا تھا. تو جس چیز کے لیے ہم کوشش کریں گے، جس چیز کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے، تو وہی ہمارا انجام ہوگا. تو ہم سب نے تھوڑا سا اپنی روٹین کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے رہتے ہیں، ہمارے دماغ میں کیا سوچیں ہوتی ہیں. اس کا تجربہ آپ ایسے کر سکتے ہو. موت ایک مصیبت ہے. قرآن کریم میں خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت کو مصیبت کہا ہے. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سفر کے دوران تمہیں موت کی مصیبت لاحق ہو جائے، وصیت کے معاملے میں ہے یہ آیت جو ہے، تو یہ ایک مصیبت ہے. اب جب آپ کے اوپر ایک سڈن کوئی ایک دم سے کوئی سچویشن آتی ہے نا، آپ دیکھیں اس وقت آپ کا رد عمل کیا ہے، اس وقت آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے، اس وقت فوری طور پر آپ کیا کرتے. تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پھر جب بڑی مصیبت یعنی موت آئے گی تو اس وقت ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا. تو یہ تھوڑا سا ایک سیلف ایگزامن کرنے کے لیے ایک ٹپ ہے کہ جب انسان کو کوئی اچانک واسطہ پڑتا ہے کسی چیز سے، کسی سچویشن سے، تو فوری ایک ہوتا ہے آپ تھوڑی دیر بعد 5-10 منٹ بعد ری ایکشن دیتے ہیں، سوچ سمجھ کے دیتے ہیں. ایک جو پرومپٹ ری ایکشن ہوتا ہے نا، جو فوراً ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے. تو وہ پھر ہماری جو ہے وہ ایسی کیفیت کا اظہار کرتا ہے کہ جب ایک دم آپ کسی ایسی سچویشن میں پڑتے تو آپ کیا کریں گے.
अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत, क्या थे तुम मौजूद जब आई याकूब को मौत। असल में जो यहूद थे ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि क्या आप ये नहीं जानते कि याकूब अलैहिस्सलाम ने हमें यहूदी रहने की वसीयत की थी। उन्होंने कहा था कि तुम यहूदी रहना। तो इस पर जो है ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने यहूद मदीना से ये पूछा कि क्या तुम उस वक्त वहां मौजूद थे जब याकूब ने जो है वो वसीयत की थी। जो तुम ये कह रहे हो कि उन्होंने ये वसीयत की थी कि तुम यहूदी ही रहना, बल्कि उन्होंने क्या वसीयत की थी वो भी यहाँ बता दिया गया। और वो क्या है, इस कौल अली बनी ही, जब कहा उसने अपने बेटों से, मा ताबुदूना मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। कालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका, तो उनके जो बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम के, कितने बेटे थे उनके, कितने बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम के? 11 12 12 12 बेटे थे उनके, ठीक है। तो उन्होंने अपने बेटों से क्या सवाल किया था, क्या वसीयत की थी उनको कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। ये वजह नहीं थी कि उन्हें मालूम नहीं था, वो नबी के बेटे थे, मुशरिक नहीं थे, इबादत गुजार थे, लेकिन एक रिमाइंडर उनको दिया सवाल की सूरत में कि तुम क्या मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीमा व इस्माइला व इसहाका इलाहम वाहिदा, कि हम इबादत करेंगे आपके बाओ अजदाद की। और बाओ अजदाद में फिर याकूब अलैहिस्सलाम के बाओ अजदाद में कौन है, इब्राहीम। इब्राहीम कौन है, दादा। इस्माइल ताया है, ठीक है। और इसहाक उनके वालिद हैं। तो इनकी हम इबादत करेंगे और किसको, इनके इलाह की इबादत करेंगे। और इलाह कौन है, जो वाहिद है, ठीक है। इलाहम वाहिदा वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम सिर्फ उसी के लिए फरमाबरदार हैं, हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। बात यह है कि इंसान इस चीज का इकरार करे या ना करे कि वो अल्लाह का फरमाबरदार है। बहरहाल ये पूरी की पूरी कायनात जो है, इसमें हर चीज जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरमाबरदारी कर रही है। जैसे सूरह आल इमरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 83 में, वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्दी तौअन औ करहा, उसी के सरकार है जो कुछ आसमान और जमीन में है, चाहे वो बखुशी उसको उसकी फरमाबरदारी करे या कराहत के साथ करे। और एक और जगह आता है कि जमीन और आसमान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब ये कहा कि तुम आओ, चाहे तुम बखुशी आओ या कराहत के साथ आओ, तो उन दोनों ने क्या कहा कि हम आपके फरमाबरदार होके आते हैं। यानी जमीन और आसमान में हर चीज अल्लाह की फरमाबरदारी कर रही है। तो एक इंसान अगर अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करता तो अल्लाह ताला इससे बेनियाज है, बल्कि अल्लाह ताला इससे भी बेनियाज है कि पूरी कायनात जो है उसमें कोई चीज भी अल्लाह की फरमाबरदारी ना करे। अल्लाह सुब्हानहू ताला इस चीज की कुदरत रखते हैं कि वो इनको ले जाए और दूसरों को ले आए। जैसे अल्लाह ताला ने जब बनी इसराइल ने अपने बाप दादा की इस वसीयत को नहीं माना और इससे मुंह मोड़ लिया, तो अल्लाह ताला ने उनको हटाकर उम्मत मुस्लिमा को ले आए। फिर उनको ये कहा जा रहा है कि तिल का उम्मतुन, ये एक उम्मत थी, ये एक गिरोह था। कौन, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, उनके बेटे जो अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाले थे। कद खलत, वो गुजर गए। लहा मा कसबत, उनके लिए है जो उन्होंने कमाई की। वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए वो होगा जो तुम अमल करोगे। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा जो उन्होंने किया। यानी आबाओ अजदाद तुम्हारे क्या करते थे, या दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, या वो जिनके तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ये तुमसे नहीं पूछा जाएगा। तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम क्या करके आए हो। तो दोनों चीजों की नफी यहाँ हो रही है। एक तो ये कि अगर हम सिर्फ आबाओ अजदाद के मुकाम और उनके ईमान और उनके अमाले सौले पर ही तकिया करके बैठे और हम इस चीज पर ही
خوش فہمی کا شکار ہیں کہ چونکہ ہمارا تعلق فلاں نبی سے ہے، چونکہ ہمارا تعلق فلاں صحابی کی نسل سے ہے، چونکہ ہم فلاں بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے ہیں، چونکہ فلاں جو ہے وہ ہمارے آباء و اجداد میں سے تھے، تو ہم بھی، ہمارے بھی جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا ہماری بھی تمام برائیاں بخشی جائیں گی. تو یہ ایک خام خیالی ہے. آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان کے بیٹے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ نحن لہو مسلمون تلک امۃ قد خلت، چلے گئے، وہ اپنے حصے کے اعمال کر کے اپنا ایمان لے کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں. انہوں نے جو عمل کیے، ان کا جو ایمان تھا اس کے مطابق ان کا اجر ہے، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم عمل کرو گے. یہاں پدرم سلطان بود جو ہے، یعنی اگر باپ سلطان ہے تو بیٹا بھی سلطان ہوگا، یہ دعویٰ یہاں پر کام نہیں آئے گا کہ اگر باپ دادا نیک تھے تو بیٹا جو مرضی کرتا رہے تو ان کے اجر میں اس کا بھی حصہ ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. ہر انسان کو، ہر انڈیویجول کو اپنے لیے خود محنت کرنی پڑے گی. یہ جو یہود کا ایک وہ تھا نا ان کا عقیدہ، ان کی خوش فہمی کہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل تو نہیں، اسحاق اور یعقوب، اور پھر اتنے نبیوں کی اولادیں ہیں ہم، تو ہم جو مرضی کرتے رہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. تو یہاں صاف صاف فرما دیا کہ ایسا کچھ نہیں فائدہ تمہیں دے گا. تمہارا نسب، تمہاری آباء و اجداد کا انبیاء ہونا تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اور اسی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عمل اچھا نہ ہوگا اس کا نسب بھی اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. اور جب آپ قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، خود نوح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، اللہ سے کہا کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے گھر والوں میں سے ہے، لیکن چونکہ وہ کافر تھا تو اس کا انجام کافروں کے ساتھ ہی ہوا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف نوح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تمہارے سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، تو کوئی نسبت، کوئی خون کا رشتہ انسان کے کام نہیں آتا، اور نہ ہی پھر کسی ایسے رشتے کے برے افعال کا اثر آپ پہ پڑتا ہے. جیسے حضرت آسیہ جو تھیں، ان کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چنی ہوئی خواتین میں کیا ہے، نیک اللہ کی نیک بندیوں میں کیا ہے، جبکہ ان کا شوہر فرعون تھا، بدترین انسان. تو کسی کے عمل کا اثر دوسرے کے اوپر اس طرح سے نہیں ہے. دوسرا اس کے عمل کا نہ تو خمیازہ بھگتے گا اور نہ ہی اس کا جو ہے وہ اس کی نیکیوں کا فائدہ اس کو ہوگا، الا یہ، سوائے اس کے کہ یہ اس کی نیکیوں میں حصہ لیتا رہا ہو یا وہ اس کی برائیوں میں حصہ لیتا رہا ہو. مثلا اگر ایک شخص ایک برائی کر رہا ہے، باپ ایک برائی کر رہا ہے اور بیٹا اس برائی کو برائی نہیں سمجھتا اور اس میں شامل ہے، تو پھر دونوں کا انجام ایک جیسا ہو. اگر ایک باپ نیکی کر رہا ہے اور بیٹا اس نیکی میں اس کا ساتھ دے رہا ہے، یا باپ نے جو لیگیسی بنائی ہے، جیسے اگر مثال کے طور پر والد جو تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مساجد کو آباد کرتے تھے، یا یہ کہ وہ صدقات کرتے تھے، اب بیٹے جو ہیں وہ اس لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں اور اسی طریقے کو فالو کر رہے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ان کے والد نے اختیار کیا تھا، تو اب ان کا حصہ اس میں ہے. اب والد جو ہیں انہوں نے چونکہ ایک نیکی کا راستہ جو ہے وہ شروع کیا تھا، تو بیٹے بھی اس نیکی پہ چل رہے ہیں، تو بیٹوں کی نیکی کا میں سے اجر میں سے بھی ان کو ملے گا. بیٹوں کی اجر کم نہیں ہوگا لیکن اس میں سے ایک حصہ ان کو ملے گا. اس کے قرآن کریم میں ثبوت ملتا ہے آپ کو کہ جو کوئی نیکی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو دوسروں کے جب اس کی فالو کرتے ہیں تو ان کا اجر بھی اس میں سے ایک حصہ ان کو ملتا ہے. اسی طرح جو کوئی برائی کا طریقہ ایجاد کرتا ہے اور لوگ اس برائی کو اختیار کرتے ہیں اس کے بعد، تو ان کی برائی میں سے بھی اس کو پھر اس کا وبال چکھنا پڑے گا. جیسے سب سے پہلا جو قتل جو قابیل نے کیا تھا، تو وہ چونکہ سب سے پہلا قتل تھا تو اس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا، ایک برائی ایجاد کی تھی. تو اب آخر قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے تو ان میں سے جو ایک حصہ گناہ کا ہے وہ
قابیل کو ملتا رہے گا اور ان کا گناہ بھی کم نہیں ہوگا جنہوں نے قتل کیا. تو یہ ایک سچویشن ہے جس میں کسی کی نیکی یا کسی کی بدی میں حصہ ہے. اس کے علاوہ انسان وہی کرتا ہے، وہی اکٹھا کرے گا جو اس نے خود کمائی کی ہوگی، بغیر کسی ایفرٹ کے، کسی کام کے، کسی کے ساتھ کوئی نسبت جو ہے وہ اس کے کام نہیں آئے گی. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تم ہدایت پاؤ گے. یعنی انہوں نے ہدایت کا کرائٹیریا کیا رکھا تھا کہ تم یا اگر یہودی ہو جاؤ، یعنی یہودی کہتے تھے تم یہودی ہو جاؤ، اور نصرانی کہتے تھے کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو تم ہدایت پاؤ گے. ابن ابی حاتم میں ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن سوریہ باعور نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ ہدایت پر ہم ہیں اور تم ہماری مانو تب تمہیں ہدایت ملے گی. اسی طرح کی باتیں جو تھے وہ عیسائی بھی کرتے تھے. تو اس پر اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو تم ہدایت پر ہوگے. کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ان سے کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم جو تھی وہ ہدایت کا راستہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حنیفن مسلمن، وہ مشرک نہیں تھے، وہ یکسو مسلم تھے. حنفا کا اپوزٹ ہوتا ہے جنفا. جنفا کا مطلب ہوتا ہے ایک کسی طرف مائل ہو جانا، کسی ایک طرف جھک جانا. تو حنیفن کہتے ہیں اس کو جو کسی ایک طرف نہیں جھکتا بلکہ سیدھے رستے کے اوپر ہوتا ہے. اسی لیے اس کا معنی جو ہے وہ یکسو کیا جاتا ہے، جو یکسوئی کے ساتھ ایک ہی راستے کے اوپر چلتا رہتا ہے. تو وما کانا من المشرکین، وہ تو مشرکوں میں سے نہیں تھے، جبکہ یہود بھی شرک کر رہے تھے، عیسائی بھی شرک کر رہے تھے. تو ان کو یہ بتانا کہ اصل میں ہدایت کا راستہ تو وہ ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے، جن کے فالوور ہونے یا جن کے ڈیفینڈر ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو. اور وہ تو مشرک نہیں تھے، وہ تو یکسو تھے، وہ تو جو ہے وہ موحد تھے، توحید پر چلنے والے تھے. اب یہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. قولو، آپ ان سے یہ کہیے آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف یعنی قرآن، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، یعنی جتنی بھی اولاد یعقوب میں جو بھی نیک لوگ تھے، جو بھی انبیاء آئے تھے، ان سب کی طرف جو نازل کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جو بھی شریعت نازل کی، ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کی طرف سے. یعنی ہم تو، تم کہتے ہو یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، ہم تو ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، یا موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر انبیاء پر نازل ہوئی. ہمیں یہودی یا نصرانی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو پہلے ہی مانتے ہیں ان کو. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے بیچ میں کسی قسم کا فرق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اصل میں ہم اللہ ہی کے لیے فرما بردار ہیں. اصل دین یہ نہیں ہے کہ انسان یہودی یا نصرانی بن جائے، بلکہ اصل دین یہ ہے کہ انسان اللہ کا فرما بردار ہو جائے. اور اللہ کی فرما برداری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام انبیاء پر. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ تمام انبیاء پر ایمان لاتا ہے لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کا ایمان درست نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تمام انبیاء پر ایمان لاتا ہوں لیکن اسماعیل پر ایمان نہیں لاتا، ان کو نہیں مانتا، تو بھی اس کا ایمان درست نہیں ہے، تو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی کے بیچ میں فرق نہیں کرتے. اور فرق کی بنیاد بھی کوئی نہیں ہے نا. آپ دیکھیں کہ تمام کے تمام انبیاء جو ہیں وہ بنیادی طور پر ایک ہی دین لے کر آئے تھے. تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء وہی بنیادی توحیدی عقائد اور عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت لے کر آئے، بالکل سیم. تو ہر نبی کی امت پر یہ لازم تھا کہ وہ اپنے سے پہلے آنے والے تمام انبیاء پر ایمان لائیں. اور ایک نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان تمام باتوں پر ایمان لا رہے ہیں جو پچھلے انبیاء بھی لے کر آئے. شریعت تھوڑی بہت مختلف تھی اور وقت اور زمانے کے اعتبار سے جو چیزیں ریکوائرڈ تھی اس حساب سے تھی، اور چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ تا قیامت رہنے والی ہے، اس لیے اس کو آخر میں لے کر آیا گیا اور جدید جو تقاضے ہیں اس سے اس کو ہم آہنگ کیا گیا، اور یہ فائنل شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی. اور اب کوئی کسی بھی دین پر ہے، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تورات پر ایمان لاتا ہوں اور تورات کے بھی اوریجنل ٹیکسٹ پر ایمان لاتا ہوں جو بغیر تحریف شدہ ہے، اور میں اس پر عمل کرتا ہوں اور میں موسیٰ کو مانتا ہوں لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا، تب بھی وہ مسلمان کنسیڈر نہیں ہوگا، کیونکہ اب آخری شریعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آ چکی ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے. جیسے اگر جیسے عیسائی ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں تو وہ بھی کفر کرتے ہیں. یہودی جو ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، تو یہ بھی کفر ہے. جیسے سورہ نساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون یتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جو اللہ سے اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے بیچ میں فرق کریں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض کو ہم مانتے ہیں، بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں کوئی راستہ بنا لیں. اولئک هم الکافرون حقا، یہ اصل میں پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب. تو اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور دیگر انبیاء پر ایمان نہیں لاتے تو یہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا سکھا دیا؟ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی کے بیچ میں ہم فرق نہیں کرتے، ہم سب انبیاء پر ایک جیسا ایمان لاتے ہیں، ان کو اللہ کے نبی اللہ کے رسول مانتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر یہ ایمان لے کر آئیں، یہ آپ کو کہتے ہیں کہ کونوا ہودن اور نصارا تہتدوا، تو اگر یہ ایمان لائیں، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لے کر آئیں گے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طرح کے ایمان لے کر آئے تم، اور یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام سے، کہ اگر یہ تمہاری طرح ایمان لے کر آتے ہیں بھی ساتھ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا ایمان لاتے ہیں جیسے کہ تم لے کر آئے ہو، فقد اہتدوا، تب یہ کامیاب ہوں گے، تب یہ ہدایت پا جائیں گے. اصل ہدایت ان کے دین میں نہیں ہے، بلکہ اصل ہدایت اس دین میں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اور اس پر اس کی مثال کیا ہے؟ جس طرح کے صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا. اگر یہ تمہاری طرح ایمان لاتے ہیں، تمہاری طرح دین کو قبول کرتے ہیں، تب یہ ہدایت پر ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر لیتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ اختلاف میں پڑ گئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس عنقریب کافی ہوگا آپ کو اللہ ان سے، یعنی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے کافی ہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. گویا یہاں ہدایت کی شرط یہ رکھ دی گئی ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسل جو ہے
یعنی جو تمام ایمان ہے، کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان، وہ اس طرح کا ہو جیسا کہ صحابہ کرام لے کر آئے تھے. اور صحابہ کرام کیسا کیسا ایمان لائے تھے، کس طرح لائے تھے، کیا آتا ہے قرآن کریم میں صحابہ کرام کے لیے، کہ جب ان سے کہا جاتا تھا ایک جو اصل مومن ہے تو وہ کام کر گزرتے تھے. سمعنا و اطعنا، وہ سنتے تھے اور وہ عمل کر لیتے تھے، بالکل ایسے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ جب انہیں کہا گیا کہ اسلم تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین. صحابہ کرام کے ایمان لانے کی مثالیں دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ کون کون ایمان لایا، کوئی مثال دیں گے جلدی سے؟ میں آپ بتاؤں کو موٹیویٹ کرتی ہو دین پر عمل کرنے کے لیے. جی ہاں میں بتاؤں. ایک تو مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ جب قلعہ ٹین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ قلعہ چینج کر لو اپنا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف، اس کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں انہوں نے اپنا رخ موڑ دیا تھا اور بغیر چونچ رہا کیے ہوئے تمام صحابہ کرام نے بھی اس طرف کر دی جس طرف اس کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس کا مطلب کہ انہوں نے ان کے حکم دیکھا اور اس کے حکم پر، ان کے حکم پر عمل کیا. ایک تو یہ میرے خیال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا انہوں نے بغیر چوں چرا کیے لے لیا. جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا انہوں نے بغیر کوئی اعتراض کیے یا احتجاج کیے وہ اس سے رک کے. حضرت عمر کا جو قبول اسلام کا واقعہ ہے نا، اس میں آپ دیکھیں کہ ہماری جو ہم انسان ہوتے ہیں ان کی مختلف فطرتیں ہیں نا، تو عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ایک بہت غصیلے انسان بھی تھے اور تھوڑے سخت مزاج بھی تھے، اور اس طرح سے ہے نا ان کی ایک سیرت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ تھوڑا سا اگریسو نیچر کے تھے. تو اب آپ دیکھو کہ ایک ایسا شخص جو ایک وسیلہ ہے اور ایک تھوڑا سا سخت مزاج بھی ہے، جب انہوں نے قرآن سنا، اب حالانکہ وہ آپ نے پڑھا ہوگا بچپن میں بھی کتابوں میں کہ وہ ننگی تلوار لے کے جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے، لیکن جب انہوں نے قرآن سنا اپنی بہن کے منہ سے تو وہ ایمان لے آئے. جب انہوں نے سنا تو وہ مان گئے. صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ سنتے تھے حق بات کو تو وہ مان جاتے، وہ اس میں اپنی ہر درمی کو یا اپنی سوچ کو یا اپنی فلسفی کو یا اپنی خواہشات کو لے کر آئے. جیسے شراب کی حرمت کا جب حکم آیا تو اب مجھے وہ یاد نہیں ہے، اگر آپ کو یاد ہو کون سے صحابی تھے جن کا تجارتی قافلہ جو شراب لے کر آیا تھا، بہت پرانی شراب تھی، بڑی مہنگی والی شراب کے مٹکے آئے تھے مدینہ میں اسی وقت. ہاں جی انہوں نے ایک اور مثال میں دے سکتی ہوں آپ کو. پورا کر لوں بات کو پھر آپ کی بات سنتے. تو آپ دیکھیں اس وقت ان کا مال انویسٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے، ایک کثیر مقدار ان کے مال کی انویسٹمنٹ تھی، اور وہ شراب ظاہر ہے وہ بیچنے کے لیے لائے تھے اور نفع کمانے کے لیے لائے تھے. لیکن جیسے ہی حکم آ گیا کہ شراب جو ہے اس کو حرام کر دیا گیا ہے تو انہوں نے پوچھا ضرور، ایک دفعہ یہ سوال ضرور کیا کہ کیا ہم اس کو جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں، نان مسلمس کو بیچ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو وہیں وہ شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے، کیونکہ یہ بھی حکم تھا کہ یہ مٹکے بھی استعمال نہیں کیے جائیں گے، تو وہ بھی توڑ دیے گئے. مطلب شدید قسم کا ایک سمجھ لیں کہ تجارتی خسارہ تھا جو انہوں نے فیس کیا تھا، صرف اس میں کہ انہیں کہا گیا کہ نہیں پینی شراب، نہیں بیچنی، نہیں اس کو کہیں استعمال کرنا، اینڈ دیٹس اٹ. تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تو اس طرح کا ایمان یہ لے کر آتے ہیں سمعنا وَأَطَعْنَا والا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر یہ ہدایت پائیں گے. آج ہمیں جب کوئی حکم ملتا ہے ماننے کے لیے، چلے ہم ایمان تو اللہ کا کرم ہو گیا ہم پر، اللہ کی رحمت ہو گئی ہم پر کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے، تو ایمان تو ہمیں وراثت میں مل گیا. لیکن اب جب ہمیں کوئی حکم پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تب ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا واقعی ہم بھی ایسے ہی سمعنا و اطعنا والی کیفیت میں ہیں، یا جب ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلم تو ہم فوراً اسلمت لرب العالمین کرتے ہیں؟ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہدایت پانے کی بات ہو رہی ہے. ہدایت کیا ہے؟
اللہ کی رحمت کی طرف جانے کا راستہ. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی جنت. تو چاہتے تو ہم جنت میں جانا ہے. یہودی بھی جنت میں جانا چاہتے تھے, عیسائی بھی جانا چاہتے, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں ہی جائیں گے. اصل میں بھی یہی ہے, لیکن اس جنت کا راستہ وہ گم کر بیٹھے. تو ہم بھی راستہ تو نہیں گم کر بیٹھے اپنا, جانا تو ہم بھی جنت میں چاہتے ہیں. تو پھر کیا ہمارا ایمان صحابہ کرام کے جیسا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر کی میں مثال آپ کو اکثر دیا کرتی ہوں, اور وہ یہ کہ وہ ایک ٹین ایجر تھے. اور ٹین ایجرز آج کل آپ دیکھ لیں, جو ان کی سوچ اور جو ان کی خواہشات اور جو جتنے وہ ایمبیشیس ہوتے ہیں مال اور پیسے اور لگژریز کے لیے, مہنگی سے مہنگی گاڑیاں اور یہ اور وہ, تو ان ساری چیزوں کو کے خوگر ہمیشہ سے ٹین ایجرز رہے ہیں. نہ صرف ٹین ایجرز بلکہ بڑی عمر کے لوگ بھی رہے ہیں. تعیشات کے لیے تمام لوگ جو ہیں وہ طلبگار رہے ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لوتا بیٹا جو بیوہ ماں کا تھا, ایموشنلی بھی آپ دیکھیں, اور ایک امیر باپ کے بیٹے تھے وہ, اور باپ کے روپے پر وہ اتنی ایک آرام دہ پورا سائش زندگی گزار رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ جوڑا پہنتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے. وہ جو خوشبو لگاتے تھے امپورٹڈ والی, تو وہ جہاں سے گزر جاتے تھے تو ان کے گزرنے کے بعد بھی وہ خوشبو وہاں رہتی تھی اور لوگ پہچان جاتے تھے یہاں سے مصعب گزرا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام اٹریکشن کے بیچ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کال سنی, انہوں نے دعوت اللہ سنی تو انہوں نے مان لی. اور اس ماننے پر انہیں کیا ہوا, ان کی ماں نے نکال دیا. ان کے چچا نے کہتے ہیں کہ ان کے جسم پر سے لباس تک اتروا لیا کہ یہ بھی تمہارے ایک مشرک باپ کی کمائی ہے جس کو تم مشرک کہتے ہو, تو تم یہ بھی اتار کے جاؤ گے. ہر محبت, ہر چیز کو چھوڑ دیا صرف اللہ کی خاطر. جب کہا کہ اسلم تو انہوں نے کہا اسلم تو لرب العالمین, اسلم. تو یہ اصل میں ریکوائرڈ ہے صحابہ کرام کو. اور جب انسان اس طریقے پر ایمان لاتا ہے, اس طرز پر ایمان لاتا ہے, تو آپ پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صحرا نشینوں کو اٹھایا اور پوری دنیا پر یہ چھاتے. یہ وہ لوگ تھے جن کو باہر کی دنیا, روم اور فارس, گوار عرب کہتے تھے, جاہل عرب کہتے تھے. یہ ان سب کے اوپر چھا گئے. کیسے؟ اس دین کی وجہ سے. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ہمیں جو قدر و منزلت ملی ہے نا, وہ اس قرآن کے ساتھ ملی ہے. جب ہم یہ قرآن چھوڑ دیں گے نا, یہ قدر و منزلت بھی ہم سے چھین جائے گی. اور آج ہم اسی فیز میں ہیں, کہ وہ اقبال کا شعر ہے نا, کہ وہ مجھے شعر تو سکن میرے ذہن میں نہیں آ رہا, دوسرا مصرع آ رہا ہے کہ تم ہوئے خوار تاریخ قرآن ہو کر. تو وہ تمہارے ہی آبا تھے جنہوں جو قرآن کے ساتھ زندگی گزارتے تھے, تو وہ پوری دنیا پر چھا گئے تھے. اور جب تم خوار ہو رہے ہو, دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہو, وجہ کیا ہے کہ تم نے قرآن چھوڑ دیا. ہم نے ایمان کو اس طرح لیے ہی نہیں جیسے صحابہ کرام نے لیا تھا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا راستہ جنت کی طرف سیدھا ہو جائے اور دنیا میں بھی ہمیں اس رسوائی کی دلدل سے ہم نکل آئیں, تو اس کا واحد ذریعہ یہی ہے. کیا؟ آمنو بمثل ما آمنتم. ایمان کیسا؟ جیسا صحابہ کرام کا. اور اگر اس سے منہ پھیر لیتے, اگر ہم اس طریقے سے منہ پھیر لیتے, تو کسی کو پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی پرواہ نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو آپ کے لیے کافی ہو جاؤں, ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر اللہ کا طریقہ یہی ہے. قرآن کریم میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ دوسری قوم لے. نوح علیہ السلام کے دور کے لوگوں نے نافرمانیاں کی, شرک کیا, کفر کیا, اللہ نے ان کو ہٹا دیا اور ان 72 سے 82 لوگوں کی نسل کو پوری دنیا کے اوپر بسا دیا. قوم عاد نے نافرمانی کی, اللہ نے ان کو ہٹا دیا, قوم سمود کو لے آئے. قوم سمود نے نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا دیا, دوسروں کو لے آئے. ایک کے بعد دوسری قوم, جب تک وہ اللہ کی فرمان برداری کرتے رہے, دنیا میں بھی انہوں نے
جو ہے وہ رسوائی سے اپنے آپ کو بچایا اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچایا. لیکن جیسے ہی وہ اللہ کی فرما برداری سے ہٹ گئے تو دنیا میں بھی رسوائی کا شکار ہوئے, اللہ کی طرف سے عذاب کا شکار ہوئے, اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی. ولا عذاب الآخرتی اکبر, آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. وہ سمیع العلیم, اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اس کو پتا ہے کہ دین کو قبول کرنے میں کس کی کیا نیت ہے, کس کی اس کے لیے کتنی کوشش ہے, کس کے اندر کتنا اخلاص ہے, کون کس حد تک جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنانا چاہتا ہے یا بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. وہ سمیع العلیم, وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اس سے کہاں چھپائیں گے آپ کوئی چیز, کہاں اس سے اپنے اندر کی کھوٹ چھپائیں گے کہ اوپر سے ہم بڑے دین کے جو ہیں وہ لبادے پہن لیں اور خاص جبے پہن لیں اور دل ہمارے کالے ہوں. اللہ سے کیسے چھپائیں گے, اسے تو نہیں چھپا سکتے. صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ, اور اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے پھر؟ اللہ کے رنگ سے مراد اللہ کا دین ہے. ٹھیک ہے. اب جو کوئی شخص جو ہے وہ ایک خاص رنگ کا کوئی وہ پہن لیتا ہے, کوئی ڈریس پہن لیتا ہے, کوئی خاص طرح کی اپنی وہ بنا لیتا ہے شکل و صورت, جیسے جو عیسائی ہوتے ہیں وہ جب کوئی شخص عیسائیت قبول کرتا ہے یا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ان کا, تو اس کو بیپٹائز کرتے ہیں. وہ جو ہولی واٹر ہوتا ہے ان کا, اس سے اس کو غسل دیتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے خاص رنگ بھی ملایا جاتا ہے زرد قسم کا. اس کو عربی میں اس کو کہتے ہیں استباغ. ٹھیک ہے, ویسے اس کو بیپٹزم کہتے ہیں. تو یہ رنگ جو ہیں, یا اسی طرح کوئی ہرا رنگ پہن لیتا ہے, کوئی کالا رنگ پہن لیتا ہے, یا کوئی نارنجی رنگ پہن لیتا ہے, اور کوئی کچھ ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے, کوئی کچھ اپنا شال بنا لیتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے قریب جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل رنگ جو ہے وہ اللہ کا رنگ ہے. اور اصل رنگ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کا رنگ, جو بندوں پر اس کی بندگی سے چڑھتا ہے, اس کے دین کے اوپر عمل کر کے چڑھتا ہے. اصل دین وہ ہے جو اللہ کا دین ہے, اصل طریقہ وہ ہے جو اللہ کا طریقہ ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ, تو اللہ کے رنگوں سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ وہ جو اللہ کی بندگی میں زندگی گزارتا ہے, اس کے اوپر جو رنگ چڑھتا ہے, وہ جو نظر آتا ہے اس کے اخلاق میں, وہ جو نظر آتا ہے اس کے کردار میں, وہ جو نظر آتا ہے اس کے افعال اور اعمال میں, اس سے اچھا رنگ کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں کوئی خاص رنگ پہننے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی خاص چولے جبے پہننے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا رنگ, اللہ کی فرما برداری کا رنگ, وہ ہماری فرما برداری کے ساتھ ہی ہمارے اوپر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور اسی کے لیے ہم عبادت کرنے والے ہیں, ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے. کیونکہ شرک جو ہے نا وہ پھر صبغۃ اللہ میں کو خراب کر دیتا ہے. کسی بھی درجے کا جو شرک ہے نا, آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کی بندگی صحیح معنوں میں کرتے ہیں اور صحیح معنوں میں اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں, اور ستھرا پاکیزہ لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر اس کے اندر شرک کی آمیزش ہو جائے, اور سب سے مطلب جو شرک عام طور پر مسلمانوں میں پایا جاتا ہے وہ ریاکاری کا ہے, تو اگر ان لوگوں میں ریاکاری کی خو آ جائے, وہ شامل ہو جائے اس بندگی کے اندر, تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز نہیں رہتی, وہ رنگ ان کے اوپر نہیں رہتا, وہ نور ان کے اوپر نہیں رہتا, وہ صاف پہچانے جاتے ہیں کہ یہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہے. تو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اگر ہم واقعی اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا, صرف اللہ ہی کے آگے جھکنا, صرف اسی کی فرما برداری کرنا, اور صرف اسی کے ساتھ محبت اور خضوع و خشوع کا وہ تعلق رکھنا جس کا حقدار صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے.
कुल आप कह दीजिए अतुहाजूनना, क्या तुम झगड़ा करते हो हमसे फिल्लाही, अल्लाह के बारे में, वह हुआ रब्बुना व रब्बुकुम, और वो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल और हमारे लिए हमारे अमाल हैं, वनहनु लहु मुखलिसून, और हम अल्लाह ही के लिए खालिस हैं। यहूद और नसारा जो ये दावा करते थे कि नाउज़ुबिल्लाह हम अल्लाह के बेटे और चहीते हैं, तो ये जो अल्लाह ताला की जितनी भी नवाजिशात हैं, चाहे वो दुनिया की रहमतें हैं, दुनिया की नेमतें हैं या आखिरत की, तो उसके मुस्तहिक सिर्फ हम ही हैं। तो यहाँ पर जो है वो अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया है कि आप इनसे ये कह दें कि जैसा अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है वैसा ही वो हमारा भी रब है। और असल में जो अल्लाह की रहमतें हैं, जो अल्लाह की नेमतें और नवाजिशें हैं, उनका दारोमदार जो है वो ईमान और अमाल के मुताबिक है। जैसे अमल हम करेंगे वैसी हमें जजा मिलेगी, और जैसे अमल तुम्हारे हैं वैसी तुम्हें उसका बदला मिलेगा। तो इसमें किसी झगड़े की तो बात है ही नहीं, इसमें कोई आपस में झगड़ा करने की तो बात ही नहीं है। जो तुम कर रहे हो तुम उसका नतीजा भुगतोगे, जो हम करें वो हम उसको नतीजा भुगतेंगे, और अल्लाह तो सबका रब है। उसमें तुम ये नहीं कि अकेले तुम्हारा रब है, वो हमारा भी वही रब है। और जो असल बात है वो ये है कि नहनु लहु मुखलिसून, हम उसके लिए खालिस हैं जबकि तुम उसके साथ शरीक करते हो। तो बार बार आप देखेंगे अकीदे की तजदीद आ रही है। पीछे क्या आया, नहनु लहु मुस्लिमून, फिर क्या आया, नहनु लहु आबिदून, और यहाँ क्या आ रहा है, नहनु लहु मुखलिसून। तो तौहीद की बार बार हर आयत के साथ जो है वो तौहीद का इआदा किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि असल में तौहीद है, असल बात तौहीद है। किसी कौम से ताल्लुक रखना या किसी खास रंग को इख्तियार कर लेना या किसी खास एक नबी पर ईमान ले आना या और बाकियों का इनकार कर देना, ये असल नहीं है। असल ये है कि अल्लाह की फरमाबरदारी, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की इबादत और अल्लाह के लिए खालिस रहना, ये चीज जो है ये इंसान को फायदा देगी। अम तक़ूलूना इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात कानू हुदन व नसारा, क्या तुम ये कहते हो कि बेशक इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक और याकूब जो हैं और उनकी औलाद जो थी वो यहूदी या नसरानी थे? कुल कह दीजिए अंतुम आलम व मिल्ला, क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ज्यादा जानता है? वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह, और उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जो उस गवाही को छुपाएगा जो उसके पास अल्लाह की तरफ से है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला इस चीज से गाफिल नहीं है जो अमल तुम करते हो। तो इनको तो पता था, ये तो जानते थे क्या कि इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब अलैहिस्सलाम ये ना तो यहूदी थे, ना तो इन्होंने यहूदियत की तालीम दी थी, ना ये नसरानी थे, ये तो अल्लाह के बंदे थे और मुस्लिम थे। इनको ये यहूदी और नसरानी तो ये बाद की पैदावार है, ये तो इन्होंने खुद अपने लिए जो हैं वो टाइटल्स जो हैं बना लिए हैं। ये जानते थे ये सारा कुछ, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह, उससे ज्यादा जालिम कौन होगा जो गवाही अल्लाह ने उसके पास रखी है वो उसको दूसरों से छुपा दे। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। तो उलमा यहूद का जो तरीका था यहाँ पर एक दफा दोबारा उसको कंडेम किया जा रहा है कि उनको पता है हक क्या है, सच क्या है, लेकिन वो उसको छुपा रहे हैं। और हक को छुपाना सबसे बड़ा जुल्म है। अगर सही बात आपको पता है, सच्ची गवाही आपके पास है, तो उसको छुपाने वाला बहुत बड़ा जालिम है। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। ये वो लोग थे जो गुजर के, उनके ईमान, उनके अमाल उनके साथ, तुम्हारे लिए वो है कि तुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, तुमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, तुमसे किसी के अमाल के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बल्कि तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में पूछा जाएगा। तुमने क्या किया, तुम कैसा ईमान रखते थे। तो बात दरअसल ये है कि बार बार इन आयात में एक ही चीज का इरादा किया गया है और फोकस किया गया है एक ही बात पर, और वो ये है कि ईमान और अमल सालिह,
کسی کے ساتھ نسبت آپ کو فائدہ نہیں دیتی، کسی کے اعمال آپ کو فائدہ نہیں دیں گے. آپ کسی کا ایمان میں زیادہ ہونا، کسی کی نیکیوں کا زیادہ ہونا، وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. آپ کو خود اپنے رب کے لیے مسلم بننا پڑے گا، آپ کو خود اپنے رب کے لیے عابد بننا پڑے گا، آپ کو خود اپنے رب کے لیے مخلص بننا پڑے گا، آپ کو خود اپنے اعمال کو بڑھانا پڑے گا، نیکیوں کو بڑھانا پڑے گا. نہ ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا، نہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے، اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہے. یہاں پر آپ کا پہلا پارہ جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 141 تک مکمل ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ کل ہم دوسرا پارہ سٹارٹ کر دیں گے. لیکن آپ لوگ پہلے پارے کی تیاری رکھیے گا. آپ سے ایک آن لائن کوئز ہم لیں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ جس پیٹرن پر ہم پڑھ رہے ہیں تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ چیزیں آپ کس لیول تک سیکھ پائے ہیں اور کتنا زیادہ وہ آپ کو فائدہ دیے ہیں، تاکہ آئندہ بھی ہم دیکھیں کہ ہم اسی پیٹرن کو فالو کریں یا ہم اس کے اندر کچھ چینجز لے کر آئیں. پہلا پارہ آپ کا مکمل ہو گیا. میں چاہوں گی آپ لوگ اگر فیڈ بیک دیں ہمیں کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا اس کلاس کو جوائن کر کے، اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ کس طرح اس کے اندر بہتری لائی جائے. تو آپ کی آراء اور آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. انشاءاللہ کل ہم اپنے دوسرے پارے کا آغاز کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.